السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام شمائلہ ابراہیم ہے اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جو کئی سالوں سے پشاور میں رہائش پذیر ہے۔ میرا تعلق ویسے تو کراچی سے تھا، مگر میں کسی وجہ سے پشاور میں آئی، وہ ایک الگ کہانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری کہانی سن کر ایک بار تو آپ ہونٹوں میں انگلیاں داب لیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کر جاتے ہیں اور اس چیز کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے بیٹے کی عمر شادی کی ہو چکی تھی اور میں اس کے لیے اب لڑکیاں تلاش کر رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ آگے پیچھے والے لوگ اکثر مجھ سے یہی پوچھا کرتے تھے کہ یہ ترک رہائشیوں کا نقوش حامل بیٹا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ تو میں ہنس کر کہا کرتی تھی کہ بس میری قسمت بہت اچھی تھی، اسی وجہ سے مجھے مل گیا۔ میرے دونوں بچے بہت پیارے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ ایک کا نام زہرا تھا اور دوسرے کا نام سمیر تھا۔ ان دونوں میں اگر میری جان بستی تھی تو ان کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ لوگ میرے بغیر ایک کھانا تک نہیں کھاتے تھے۔ میں ان لوگوں کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھی، جو چیز آپ کی اپنی نہیں ہوتی آپ کو ہر لمحہ اس کے چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس لیے میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی پوزیسو تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوتے تھے یا مجھے بتائے بغیر کہیں چلے جاتے تھے تو مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میرا چھوٹا بیٹا اسکول سے اپنے کسی دوست کے گھر چلا گیا تھا اور اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ میں اسکول کے باہر ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں اندر گئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو کب کا جا چکا ہے، اور اوپر سے ستم ظریفی یہ تھی کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ گیا ہے۔ میں اتنی پریشان ہو گئی کہ میں نے ان کے اسکول کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر اپنے شوہر کو کال کی تو میں اونچی آواز میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا تم بے وقوفوں والی بات مت کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دوست کے گھر چلا گیا ہو۔ لیکن میں نے روتے ہوئے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ مجھے بتائے بغیر کبھی بھی نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اسے خیال نہ رہا ہو، تم چپ کر جاؤ کیونکہ اس طرح رو گی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن میں بہت روتی رہی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بیٹا چھن جائے گا اور میری تمام عمر کی جمع پونجی رائے گاں چلی جائے گی، اور میری طبیعت واقعی میں بہت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر کے لیے یہ کافی پریشانی کا لمحہ تھا کہ ایک طرف بیٹے کا کچھ پتہ نہیں تھا اور دوسری جانب بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ تو وہ فوراً میرے پاس آ گیا۔ اس کی بھی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی کہ جیسے کوئی چیز آپ سے کھو جائے اور انتہائی غیر متوقع طور پہ آپ کو وہ چیز مل جائے، اس طرح کہ آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور روتے ہوئے کہا کہ سمیر بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا مما میرے دوست نے بہت زیادہ ضد کی تھی، اس لیے مجھے اس کے گھر جانا پڑ گیا تھا۔ اور پھر اس نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا پلیز اب مت روئیں، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جبکہ بجائے چپ کرنے کے میں اور زیادہ رونے لگی تھی۔ میرے شوہر نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کرو گی تو طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، تو ان بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ اس کو معلوم تھا کہ بچوں کے نام پر میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہوں۔ میں نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور کہا کہ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا تھا، لیکن میرے بچوں نے کبھی بھی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر ایک لمحہ بھی نہیں گزارا تھا۔ کبھی کبھی میرے شوہر کہتے تھے
کہ تم اتنی زیادہ پوزیسونیس فطرت کی وجہ سے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی زیادتی کر جاتی ہو کہ تم انہیں ان کی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنے نہیں دیتی۔ تو یہ بات مجھے بہت بری لگی اور میں نے کہا وہ میرے بچے ہیں، میں ان کو لے کر اگر کچھ حفاظتی تدابیر کرتی ہوں اور ان کو ہر ایک کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی تو آپ میری محبت پر شک کرنے لگے۔ بچوں کے معاملے میں میں بہت زیادہ ٹچی تھی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی جو میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ میں کیوں نارمل ماؤں کی طرح برتاؤ نہیں کر سکتی تھی اور کیوں ہر وقت ڈرتی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے ناراضگی سے دیکھا اور کہا سمینہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے بہت پریشان رہنے لگے ہیں کہ تم ان کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتی۔ کل جب وہ پڑھائیوں کے سلسلے میں شہر سے باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی میں اپنے بچوں کو خود سے ایک لمحہ بھی دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر یہ دور ہو جائیں گے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے سانس ہی نہیں آتی۔ تو میرے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا جی یہ بات تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شوہر گھر جتنا مرضی دیر سے آئے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر میں نے ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ کیا میں اب اچھی بیوی نہیں ہوں؟ تو انہوں نے چند پل خاموشی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے تم زیادہ اچھی ماں ہو۔ تو میں نے کہا میں بیوی بھی بہت اچھی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر اچھی بیوی اور اچھی ماں ہونے میں مقابلہ کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ تم زیادہ اچھی عورت ہو۔ اور میں یہ بات سن کر ہنس پڑی۔ اس کے بعد میری بیٹی کی پڑھائی کے لیے اس کو شہر سے باہر جانا بہت ضروری تھا اور میں اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ بات بیٹے تک ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن بیٹی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ کسی غیر شہر میں جا کر رہے۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا تھا، مگر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور کہنے لگا دیکھو ہم نے ایک عمر تک ان کے ساتھ رہنا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جانا ہے، ہم ان کی ساری عمر ان کے ساتھ تو نہیں رہیں گے نا، اس لیے پلیز ان کے ساتھ یہ زیادتی مت کرو اور کچھ فیصلے کرنے کا حق ان کو بھی دے دو۔ اور یہ بات مجھے بہت زیادہ بری لگتی تھی وہ جب بھی یہ بات کہتے تھے، کیونکہ اس طرح مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ ہر حق مجھ سے چھین رہے ہیں۔ میرا چہرہ اتر گیا تو میرے شوہر نے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ دیکھو بچوں پر جب ہم بے جا سختی کرتے ہیں اور ان پر یقین نہیں کرتے تو وہ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ کل اگر خدا نہ کرے ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو ان کے اندر اپنا اتنا دماغ نہیں ہوگا کہ وہ یہ مسئلہ خود حل کر سکے۔ وہ ہر بات کے لیے تم پر منحصر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کھانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں، کیونکہ ان کو خود یہ طے کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ اس وقت ان کا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو تم خود سوچو کہ ہمارے بچے اپنی سوچ مکمل طور پر کھو دیں گے، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں رہے گی، وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے گہری سانس خارج کی کہ اب میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے کس طرح کے وہم لاحق تھے۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا تھا کہ جب میرے بچے آ کر مجھ سے کھانا مانگتے تھے یا خود یہ کہہ دیتے تھے کہ اماں کچھ اچھا سا کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن کیا مجھے اس چیز کا معلوم نہیں، اور پھر میں جو بھی چیز بنا لیتی تھی وہ خوشی خوشی کھاتے تھے۔ میرے شوہر کی یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ میرے بچوں نے اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ دیا تھا اور میں جیسا کہتی تھی وہ بغیر سوچے سمجھے بالکل ویسا ہی کرتے تھے، اور میں یہی چاہتی تھی۔ اور اب اپنی چاہ مکمل ہونے پر میں کیسے کہانی کا رخ موڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیں ابراہیم، میں آپ کی بات بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں، لیکن وہ لڑکی ہے، اس کے لیے دوسرے شہر میں بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ اگر بات سمیر کی ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا بہت سمجھوتا کر لیتی، لیکن یہاں بات میری بیٹی کی ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ معاشرہ بہت خراب ہے اور ہمارے بچے بہت معصوم ہیں، یہ بات آپ خود بھی مانتے ہیں۔
تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی اس کو بگاڑ نہ دے اور کل کو میری بیٹی کے لیے مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو، اتنے ہزارے بچوں میں ہماری بچی اتنی قابل نکلی ہے کہ وہ میرٹ پر آ سکی ہے۔ میں نے اس شہر میں اچھے کالج میں اس کا تبادلہ کروانے کی کوشش کی ہے، مگر یہاں پر کوئی کالج اس کے معیار کا نہیں ہے، اس لیے اس کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ تمہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ لینے کی ہمت کرنی ہوگی۔ خیر، میں نے اپنے طور پر ان دونوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دونوں ہی اس بات پر راضی نہیں ہو رہے تھے، اور میری بیٹی نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، اور میں نے اس پر شاید یقین کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اور میں نے یہ بھی وعدہ کروایا تھا کہ تم ہر ویکینڈ پر گھر واپس آؤ گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو میرے شوہر نے بھی وعدہ کروایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو ہر ویکینڈ پر گھر لے کر آیا کروں گا اور تم پریشان ہونا چھوڑ دو۔ پھر اس کے جانے کی تیاریاں کرنے لگے، کیونکہ اس کا کالج میں داخلہ ہو گیا تھا۔ وہ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بننے جا رہی تھی، اور جب سب لوگ مجھے مبارکباد دینے آئے تو مجھے ایک دم خود پر فخر سا محسوس ہوا تھا۔ لیکن جب وہ پہلی بار گئی تو مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں بچوں کی طرح رو رہی تھی، اور میرا بیٹا اور میرا شوہر دونوں مجھے تسلی دیتے اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ دیکھنا، ہفتہ گزر جائے گا تو تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ ایک خوف زدہ ماں کا دل ایک منٹ کو بھی ایک صدی کے برابر جانتا ہے۔ جب اس کے بچے پاس نہ ہوں تو اس کے لیے ایک لمحہ بھی محشر کے دن جتنا بڑا ہوتا ہے۔ خیر، یوں ہی پتہ نہیں کیسے پورا ہفتہ گزر گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے رونا آتا تھا کہ میری بچی ہاسٹل کا سڑا ہوا کھانا کھا رہی ہوگی، لیکن میں جب بھی اسے کال کرتی تھی تو وہ یہی یقین دلاتی کہ کھانا بہت اچھا تھا اور اسے بہت پسند آیا، جبکہ میں ماں تھی اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ بس اب وہ اپنی بات کا مان رکھنے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہے، کیونکہ گھر میں تو وہ بہت نخرے کرتی تھی۔ غرض کے پورے ہفتے بعد جب وہ گھر آئی تو میں نے اسے کتنی دیر اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اپنی ضبط پر میں حیران تھی کہ میں نے کیسے ایک ہفتہ اس کے بغیر گزار لیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا تھا۔ اگر وہ کسی ایک ویکینڈ پر نہ آ پاتی تو میں خود وہاں پہنچ جاتی تھی، اور اس کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ اس کے دور ہونے کی وجہ سے میں اکثر بیمار رہنے لگی تھی، اور میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ تم تعلیم کے سلسلے میں کبھی بھی شہر سے باہر نہیں جاؤ گے، کیونکہ زارا کے بغیر میں بہت مشکل سے رہ رہی ہوں، اور تم نے تو میری جان بستی ہے، تمہارے بغیر تو میں ایک لمحہ نہیں گزرے گا، یقین کرو میں مر جاؤں گی۔ تو اس نے تڑپ کر کہا، امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کچھ ہو اور میں نہیں جاؤں گا۔ آپ میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ کم از کم میرا بیٹا میرے پاس رہے گا۔ ان دنوں میری بیٹی کے پیپر ہو رہے تھے تو ویکینڈ پر وہ نہیں آ سکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور کہا، دیکھو اگر آئی تو اس کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو مجھے بھی مجبوراً دل کو سمجھانا ہی پڑا، اور پھر جب وہ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کے بعد آئی تو میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میری بیٹی نے کہا، آپ کو پتہ ہے میں خود کو بڑا خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرے باقی دوست مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ تم نے کیا اماں کسی اور سیارے سے پائی ہیں، ہماری مائیں تو ہمیں اتنے تانے دیتی ہیں، جبکہ تمہاری ماں کم اور دوست زیادہ لگتی ہے، اور تم سے جو محبت کرتی ہے وہ بھی مثالی ہے کہ آج تک ہمیں ایسی محبت کی مثال کہیں پر نہیں ملی۔ تو میں کہنے لگی کہ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، اور میں نے کہا، بے شک ہماری ماں ہم سے محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ جب وہ جانے لگی تھی تو میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے آنے تک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ لیکن یہ بات میں نے اپنی بیٹی سے نہیں کہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی پریشان ہو جاتی اور نہ جا سکتی۔ اس کے جانے کے بعد
میں نے ناراضگی سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے تو پتہ نہیں کس جرم کا بدلہ لیا ہے جو میری اولاد اتنی دور بھیجی ہے۔ تو میرے شوہر اور بیٹے نے مجھے تنگ کرتے ہوئے کہا، جب اس کی شادی ہو جائے گی تو آپ کیسے رہیں گی؟ آپ یوں سمجھیں کہ ہم آپ کی پریکٹس کروا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا میں اس کی شادی بالکل کہیں آس پاس میں کروں گی یا گھر داماد رکھ لوں گی۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ ہنستے تھے اور میں ناراضگی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ خیر آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا تھا۔ میرا بیٹا یہاں پر انجینئرنگ کرنے لگا تھا۔ انہی دنوں میں نے سوچا کہ جیسے ہی اس کی نوکری لگ جائے گی تو میں اس کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ یہ ہم تمام ماؤں کا بہت بڑا ارمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے چاند سی بہویں لائیں، چاہے ہمارے بیٹوں کو چاند گرہن ہی کیوں نہ لگا ہو۔ جبکہ میں تو اس بات پر بھی بہت اتراتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا پیارا تھا کہ کبھی کبھی میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتی تھی کہ مجھے اس کو کہنا چاہیے کہ تم باہر ماسک پہن کر جایا کرو کہ کہیں تمہیں کوئی نظر ہی نہ لگا دے۔ اور میں نے اس کو اس بات کے لیے سختی سے منع کیا تھا کہ تم باہر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں چلاؤ گے، ورنہ یاد رکھنا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا اور کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، میں کبھی بھی باہر کسی لڑکی کی جانب نہیں دیکھتا کیونکہ آپ نے میری تربیت ایسی نہیں کی۔ تو میں نے اس سے کہا اب میں تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ زارا کی شادی کی جائے، اس کے بعد میری شادی ہو۔ زارا بہت مصروف ہوتی تھی، اس لیے ہر ویکنڈ پر وہ گھر نہیں آ سکتی تھی، اور میں نے بھی اب اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیا تھا کہ کل اس کی شادی بھی ہو جانی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس کی شادی شدہ زندگی میں مشکلات ہوں، اس لیے میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ وہ میری بیٹی اور کل اس کو رخصت ہو کر کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، تو بہتر ہے کہ میں اپنے اس پیار کو اب دل میں دبا کر رکھوں۔ لیکن میں نے کہاں سوچا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ میرا دل ہی پھٹ جائے گا۔ زرا کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکے کا اپنا کاروبار تھا، ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ ہمارے اعتبار سے تو یہ ایک پرفیکٹ رشتہ تھا کہ جس میں ذرا ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی تھی۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم وہاں پر ہی شادی کریں گے۔ تو میں نے اسے فون کیا اور کہا تم ہر حال میں اگلے ویکنڈ گھر آؤ گے؟ تو اس نے پہلے کہا کہ اماں میرے پیپرز ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا تمہارے پیپر سے زیادہ ضروری بات کرنی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر پر آؤ۔ اور پھر جب وہ گھر آئی تو میں نے اس سے بات کی اور کہا بیٹا دیکھو تمہارا میڈیکل کا آخری سال ہے اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھنا شروع کر دوں تاکہ تم وقت پر اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میری بات سن کر اس نے تڑپ کر دیکھا اور کہا کیا اماں یہ گھر میرا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا گھر تمہارا ہی ہے، لیکن شادی کرنا سنت ہے اور کچھ زمانے کے ریت و رواج بھی ہیں جن کے مطابق ہمیں چلنا ہی پڑتا ہے، اس لیے اگر کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو انکار کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ تو اس نے حیرانی سے کہا کس کا رشتہ آیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ کاروباری لوگ ہیں، بہت سلجھے ہوئے ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے، تم وہاں پر خوش رہو گی۔ تو اس نے کہا اماں میں کسی کاروباری آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی ڈاکٹر سے کرنا چاہتی ہوں جو میری روٹین کو سمجھتا ہو اور جو اس پیشے کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو تاکہ کل کو ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تمہارے اس پیشے کے بارے میں ان کو خوب معلوم ہوگا، تم اس چیز کی فکر مت کرو۔ لیکن میری بات ماننے کو وہ تیار نہ ہوئی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ تو میری پسند کے سالن کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی اور اب وہ یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ کیا میں نے اس کو شہر بھیج کر غلطی کر دی تھی؟ مگر ابھی مجھے کہاں علم تھا کہ اصل غلطی مجھ سے کہاں پر ہوئی۔ اب وہ جوان اولاد تھی، میں اس کے ساتھ زور اور زبردستی کر نہیں سکتی تھی،
اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بتا دیا کہ فی الحال اس رشتے کو چھوڑ دیں، جب اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو اور رشتے آ جائیں گے۔ انہوں نے جاننے کی بہت کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، لیکن اب اپنی بیٹی کا راز تو میں نہیں کھول سکتی تھی۔ یوں ہی تقریباً 6-7 مہینے گزر گئے۔ ایک روز جب زارا گھر آئی تو وہ کافی الجھی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو وہ چونکی اور نفی میں سر ہلایا، مگر میں اس کی ماں تھی اور ہر بات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ماں بیٹی کم اور سہیلیاں زیادہ ہیں، اس لیے تم مجھ سے بات کرو۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا غلطی ہوئی ہے؟ میں تمہاری ہر غلطی معاف کرنے کا جگرا رکھتی ہوں، لیکن اندر تک میرا دل ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں آپ کا مان اور اعتماد نہیں توڑ سکتی۔ تو میں نے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اب تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو ایسے تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے میرے ہاتھوں پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ رکھے اور کہا، اماں مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اور میں نے صدمے سے اسے دیکھا کہ یہ میری وہ بیٹی تو نہیں تھی جس کو میں نے شہر سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، اور میں وہی روایتی ماں تھی جو کبھی بھی اپنے بچوں کی لو میرج کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اس سے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ، کیونکہ تم خود یہ مان رہی ہو کہ تم نے غلطی کی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اماں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت روئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ میرا شوہر میرے سامنے آئے تو میں اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ دیکھو، اسی لیے میں اپنے بچوں کو اپنے سے دور بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ اب اس نے پتہ نہیں کس طرح کا لڑکا پسند کر لیا ہوگا، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں 3-4 گھنٹے ایک کمرے میں بند رہی۔ اس نے 3-4 بار دروازے پر دستک بھی دی تھی، مگر میں نے نہیں کھولا، کیونکہ جو خبر اس نے دی تھی اس نے تو میرا دماغ اس قدر معوف کر دیا تھا کہ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ میں نے یہ واقعی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنی بہادر ہو جائے گی کہ وہ آ کر ڈٹ کر مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کرے گی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے لیے یہ بہت زیادہ بڑی بات تھی۔ میرا دل کرچیوں میں بٹ رہا تھا۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کی شادی وہاں پر نہیں کروں گی۔ اس نے پتہ نہیں کس قسم کا لڑکا پسند کیا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے موبائل کھول لیا، اور شاید میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اتفاق سے وہاں پر ایسی ویڈیوز آنے لگیں جس میں بچوں نے پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی ہوئی تھی، اور کوئی گھر سے بھاگ گیا تھا، اور کوئی برے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، اور اس چیز نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے فون بند کر دیا اور سوچا کہ اگر واقعی میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو کیا ہوگا؟ میری کیا عزت رہ جائے گی؟ کیونکہ مجھے اتنا معلوم تھا کہ آج کل کے بچے بہت ہی جذباتی ہیں، اور 4 دن کی آئی محبت کو وہ 20-22 سال کی محبت سے زیادہ قیمتی سمجھ لیتے ہیں۔ گو کہ میری بیٹی نے مجھے مایوس کیا تھا، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے میں ناراض تو بہت تھی، لیکن پھر بھی میں ماں تھی۔ یہ بچے مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، اور ان کی خوشی سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے کہاں معلوم تھا کہ ابھی تو آزمائش کا اصل وقت آیا ہے۔ یہ آزمائش نہیں تھی، بلکہ آزمائش سے پہلے کا وقت تھا۔ اصل آزمائش نے تو ابھی آنا تھا۔ خیر اگلے دن میں نے اسے بلایا اور میں نے کہا، مجھے اس لڑکے کی تصویر دکھاؤ۔ میں نے تصویر دیکھی تو لڑکا اچھا خاصا سلجھے ہوئے گھرانے کا لگ رہا تھا۔ کچھ دل مطمئن ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری وہاں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور کہا، ماں آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا تو وہ میرے گلے لگ گئے اور بچوں کی طرح رونے لگے۔
اس کے بعد میں نے اپنے شوہر اور بیٹے سے بات کی۔ پہلے تو وہ اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوئے تھے، مگر میں نے ان کو منا لیا تھا، کیونکہ مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں میں اس کو کھو نہ دوں۔ اس لیے وہ لوگ بھی مان گئے تھے، اور پھر اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اس لڑکے نے بھی اپنے گھر بات کر لی، اور پھر وہ لوگ بھی رشتہ لے کر آ گئے۔ میں تو ان سے مل کر بہت خوش ہوئی، جبکہ میرے شوہر کا چہرہ اتر گیا تھا۔ زارا نے مجھ سے پوچھا اور کہا، اماں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابا اس قدر پریشان کیوں لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا، مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا، لیکن فکر نہ کرو، میں ان سے بات کر لوں گی۔ اور ان کے جانے کے بعد ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ زارا سے کہو ان لوگوں کو بھول جائے اور دوبارہ اس گھر میں ان کا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا اور کہا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو بہت اچھا لگا ان سے مل کر۔ تو انہوں نے کہا، تمہیں مل کر اچھا لگا ہے، لیکن مجھے مل کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے پریشانی سے دیکھا اور کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ میرا ماضی میرے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ میں تو اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا تھا، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ کسی روز میرا ماضی میرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے چونک کر ان کو دیکھا اور کہا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سائرہ کے میکے والے تھے۔ زارا نے جس لڑکے کو پسند کیا ہے وہ اس کے سگے ماموں کا بیٹا ہے۔ میں تڑپ کر رہ گئی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ وقت یاد آیا جب میں کراچی میں رہتی تھی اور ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میری شادی جب میں 16 سال کی تھی تب کر دی گئی تھی، کیونکہ میں سندھ کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہاں پر لڑکیوں کی جلدی شادی کا رواج تھا، اور میں ماں نہ بن سکی تو مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا گیا، اور پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات تھی، سب کو بہت دکھ ہوا تھا، اور میں نے سوچا کہ اب ساری زندگی تنہا گزارنی پڑے گی، لیکن میں نے کبھی ناشکری نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اماں نے سب کو بتا دیا، اور میری پھپھو بہت اچھی تھی، اور میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ میری شادی طے ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میں اسے بہت پسند کرتی تھی۔ ہمارے وہاں کوئی پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن پھر بھی ابا نے ہمیں مڈل پاس کروا دیا تھا، اور پھر میری شادی کر دی گئی، اور شادی ایسی ہو گئی یہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابراہیم کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک روز میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ مجھے پریشانی کی وجہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ پہلے پہل انہوں نے اس بات کو ٹال دیا، مگر پھر ایک روز انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں نے ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں یہاں پر جیون بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے آئی ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تو پہلے انہوں نے بتانے سے پہلے مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا اور کہا کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور ہم نے ایک دوسرے کو اپروچ کیا اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں اس چیز کا ٹرینڈ تھا کہ سنگل رہنا تو جیسے ہمارے لیے محال ہو گیا تھا۔ محبت ہوتی نہ ہوتی اٹیچمنٹ کو محبت کا نام دے دیتے تھے۔ وہ بہت عجیب لڑکی تھی، بہت بولڈ قسم کی، لیکن میں نے اس کو پھر بھی پسند کر لیا۔ اماں سے بات کی تو وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو ہی لے کر آؤں گی، کیونکہ خاندانی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے کورٹ میرج کر لی اور ایک اپارٹمنٹ لے لی جس میں ہم لوگ رہنے لگے تھے۔ 3 سے 4 مہینوں بعد مجھے علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، لیکن وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ ابارشن کروا لے گی، جبکہ میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، اور کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم پر پولیس کیس کروا دوں گا۔ ہماری اس بات کو لے کر بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ وہ میری کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت ہی غلط لڑکی سے شادی کر لی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، کسی کو کون سا ہماری شادی کے متعلق معلوم تھا،
اور میں بہت جلدی سے جان چھڑوا لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایک قیمت پر یہ بچہ پیدا کرے گی اگر میں اسے یہ اپارٹمنٹ دے دوں۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ میں اپنے بچے نہیں کھونا چاہتا تھا۔ خیر، بچہ پیدا کرنے کے بعد مجھے لگا شاید وہ بدل جائے گی، مگر وہ کوئی پتھر دل عورت تھی جس نے بچوں کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا اور اپارٹمنٹ لے لیا۔ کچھ دن بچے میں نے ایک کیئر ٹیک کے پاس رکھوائے، لیکن پھر ایک روز میں نے سب اماں کو بتا دی۔ اماں تو مجھ سے اتنی زیادہ ناراض ہوئیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا تھا، اور کہا کہ میں نے اس کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عورت گھر بسانے والی نہیں ہے، مگر تم نے میری بات نہیں سنی تھی۔ میں بہت پریشان تھا اور کہنے لگا کہ بس اب میری ایک بار معافی کر دیں، اس کے بعد میں دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ میں بچے گھر لے آیا اور پھر تم سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ تو مزید یہ بتایا کہ بچے اب وہ پتہ نہیں کسی کیئر ٹیکر کے پاس رکھوا رہے تھے۔ میں نے چند پلوں میں ایک فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا کہ تم بچے گھر لے آؤ، میں ان کی ماں بن کر ان کو پالوں گی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اسے اس بات کا یقین دلایا، اور میری پھپھو اس بات پر ناراض ہو گئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ میں ماں نہیں بن سکتی، میں ان بچوں کو پال لوں گی، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ سب کچھ میرے لیے ہی کیا ہو۔ خیر، پھر میں نے بچوں کو ماں بن کر پالا، اور وہ اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ان کی سگی ماں کو ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی، اور باقی کے سفر سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا اور کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کے باپ کو کال کی اور کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ لڑکی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں وہاں بیٹھے بیٹھے پہچان گیا۔ میں نے کہا آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اس بات پر بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے سائرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس نے دوبارہ شادی کر لی تھی اور اس کا شوہر اچھا نہیں نکلا تھا، وہ اسے بہت ٹارچر کرتا تھا، لیکن سائرہ نے یہ بات ہمیں کبھی بھی نہیں بتائی تھی۔ اسے وہ گلٹ میں تھی کہ اس نے ابراہیم کے ساتھ بہت زیادتی کر دی اور اپنے بچے چھوڑ دی، کیونکہ ابراہیم کراچی چھوڑ کر پشاور شفٹ ہو گئے تھے تو کسی کو علم نہ ہو سکا، اور 2-3 سال پہلے وہ کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے ابراہیم کو سمجھایا اور کہا کہ اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے، اور پھر بچوں کو اعتماد میں لے کر جب سب بتایا تو وہ پریشان ہو گئے تھے، مگر کہا کہ تم لوگ فکر مت کرو، ہم نے زارا کی شادی بھی وہاں کر دی۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کرنے لگی۔ ایک روز میری ہمسائی نے بتایا اور کہا کہ تمہارا بیٹا بڑا پیارا ہے، تم اس کے لیے کوئی کالی کلوٹی لڑکی لے کر آنا، ورنہ یہ اس پر مر جائے گا اور تمہیں چھوڑ جائے گا، کیونکہ اس کے بیٹے نے ایسا کیا تھا اور یہ میرے سامنے زندہ مثال تھی۔ بیٹی کے بعد اب میں کوئی مزید تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے کالی کلوٹی لڑکی بیاہ کر لاؤں گی۔ پھر میں نے ایک لڑکی پسند کر لی اور اپنے بیٹے سے کہا تم اسے دیکھو گے تو تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ تو اس نے مجھے کہا اماں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے معیار کی ہونی چاہیے، میرے ساتھ کھڑی ہوئی وہ اچھی لگے۔ مجھے دل ہی دل میں اس کے لیے بہت برا لگا تھا کہ جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو کتنا دکھ ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کو خوبصورت لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن اگلی صبح جیسے ہی اس نے اس کا اصل چہرہ دیکھا تو خوب ہنگامہ کرنے لگا۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ اسے طلاق نہ دے دے، اس لیے میں نے کچھ دنوں کے لیے اسے گھر میں بنے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ 2 دن بعد جب تہہ خانے میں اسے لینے گئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری کالی بہو کے قدموں میں بیٹھا میرا بیٹا، اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے کسی کی ظاہری رنگت کی وجہ سے اس کو جج کیا۔ مجھے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے تھا کہ جو لڑکی میری ماں نے پسند کی ہے وہ بے شک دیکھنے میں عام سی ہو مگر حقیقت میں عام نہیں ہوگی، اس لیے آج مجھے یہ دل و جان سے قبول ہے
یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور اس کے ساتھ جو انجانے میں زیادتی کر گئی تھی اس کا شدت سے احساس ہوا تھا، مگر میں نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ میں اس کا مداوع کروں گی اور اپنی بہو سے کہوں گی کہ تم نے اپنے اخلاق سے اس کا دل جیت لینا ہے، تاکہ اسے اس بات کا یقین آ جائے کہ واقعی میں نے اس کے لیے بہت خاص لڑکی چنی ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ ہم والدین بھی اپنے بچوں کے لیے کبھی کبھی آزمائش بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جانے انجانے میں ہی صحیح زیادتی کر جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بار بچے غلط ہوں، کبھی کبھار والدین بھی غلط ہو جاتے ہیں، لیکن میں خوش تھی کہ میرے بیٹے نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ ظاہری رنگت سے فرق نہیں پڑتا، انسان کا من اجلا ہونا چاہیے۔ اور میں نے یہ سیکھا کہ دوسروں کے تجربات پر اپنی زندگی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر شخص کے مختلف حالات اور مختلف تجربات ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں آپ کو میری کہانی کیسی لگی، اور اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔